अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नई नावल मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, नावल बाय इमामा मलिक, एपिसोड 3। ये सॉन्ग है मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए, तो ये आप साथ साथ सुन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। गाने की आवाज़ मशहूर कॉन्सर्ट हॉल रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में गूंज रही थी, और आवाज़ के साथ साथ लोग भी झूम रहे थे। मशहूर सिंगर अरहान गर्देजी का कंसर्ट हो और लोग उसकी आवाज़ के शहर में खो ना जाएं, ये कैसे मुमकिन था। अपना आखिरी गाना मुकम्मल करते ही अरहान गर्देजी ने अपने लिवियन की ब्रांडेड रिंग उतार कर ऑडियंस की तरफ फेंकी, और हजूम में एक शोर सा बरपा हो गया। ऐसा नहीं था कि लोगों के पास पैसा नहीं था वो रिंग खरीदने का, लेकिन अरहान गर्देजी की रिंग का टैग था उस रिंग पर। वो इस सब को नजरअंदाज करते हुए स्टेज से नीचे चला गया, जहां आज के कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर उसका वेट कर रहे थे। वो उनके चेहरे से अंदाजा लगा सकता था कि जितना पैसा उन्होंने लगाया और उसे दिया है, उससे कहीं ज्यादा वो कमा चुके हैं। आहान, आओ आओ, आज खुश कर दिया तुमने मुझे। नाकाबिले बयान है आज की परफॉर्मेंस। बहुत खूब। तुम दिन ब दिन लोगों में काफी मकबूल होते जा रहे हो, और सच बताऊं तो आज तो तुम्हारे गानों ने मुझे भी झूमने पर मजबूर कर दिया था। अरहम खान नॉन स्टॉप बोलते जा रहे थे, जब अरहान ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरहम साहिब, बाकी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त थीं, उन पर मैं आंखें बंद करके भी आप पर यकीन कर लूं, लेकिन आप जैसे लोग जो पैसा आता देख स्वयं भी ना
اتنا ذوق رکھتے ہوں کہ گانوں کے الفاظ سمجھ پائیں، کچھ آ کے ان پر جھومی۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کی اس بات سے کم از کم میں اتفاق نہیں کرتا۔ آہان نے اپنے لیے کافی بناتے ہوئے ارحم صاحب کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا اور ان کی چلتی زبان کو اسٹاپ پر بھی پہنچا دیا۔ ارحم صاحب گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ آہان سے معاملات بگاڑ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان کا لکی چارم تھا، اس لیے اس کی ہر کڑوی غصیلی بات برداشت کر جاتے کیونکہ فی الحال اس کی پبلک میں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، اور ان کا تو سکہ ہی آہان کی وجہ سے چلا تھا۔ اگر اسے جانے دیتے تو ان کا تو دیوالیہ نکل آتا، اور آہان گردیزی کا کیا، اس کی جتنی ڈیمانڈ تھی اس سے تو کوئی بھی ہائر کر لیتا اور ان سے کوئی پوچھتا بھی نہ۔ سر، یہ آج کل کچھ زیادہ ہی روڈ نہیں ہو رہے؟ اگر اسی طرح ہمارے سر پر ناچتے رہے تو ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی۔ دانیال، ارحم صاحب کا سیکریٹری، نے آہن کے جانے کے بعد کہا تو ارحم صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ہماری انڈسٹری کا ایک اصول ہے دانیال، جب کسی اسٹار کی ڈیمانڈ پبلک میں حد سے زیادہ ہو تو وہ سب کو یوں ہی اپنے پاؤں کی دھول سمجھتا ہے اور اپنے اشاروں پر نچاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کا وقت ہے، یہ نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، پھر وقت بازی پلٹتا ہے، اور یہی سٹارز انہی پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں جنہیں کبھی انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر کرتے ہیں جو ان سٹارز نے کیا ہوتا ہے۔ ارحم صاحب پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، سر، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ 50 سے اوپر کے ہیں اور وہ 26 کا ہے۔ وقت جب تک پلٹے گا تب تک آپ رہیں گے یا نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، تو آپ اپنا بدلہ مجھے سونپ دیں، میں تو ابھی 22 کا ہوں۔ دانیال نے دانت نکالتے ہوئے کہا، لیکن ارحم صاحب کے بگڑتے تیور دیکھ کر فوراً سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، سر، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی دانیال وہاں سے بھاگ گیا، ورنہ ان کے عتاب کا نشانہ وہ اپنی جاب گنوا کر نہیں بن سکتا تھا۔ آن، آپ آتے کیوں نہیں؟ آپ کا انتظار کرتے کرتے ایک عرصہ بیت گیا، لیکن آپ نہیں آئے۔
آپ تو کہتے تھے کہ آپ کسی کو انتظار نہیں کرواتے، پھر مجھے ہمیشہ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، بلکہ سبھی جانتے ہیں، ایک آپ ہی تو نہیں جانتے۔ کاش آپ کو کبھی معلوم ہو سکے کہ آپ کی روشنی آہستہ آہستہ مر رہی ہے۔ بابا بھی چلے گئے، آپ بھی چلے گئے، ایک جھٹکے میں ہی مجھ سے سب ٹوٹ چلے گئے۔ آن، آپ کو پتہ ہے آج میری برتھ ڈے ہے، اور ہر بار کی طرح سب کو یاد ہے سوائے آپ کے۔ ہر بار کی طرح نہ آپ آئے نہ ہی کوئی گفٹ دیا۔ اب تو بابا بھی مجھے گفٹ نہیں دیتے۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، بابا سے بھی زیادہ، کیونکہ بابا تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ سوچ کر تھوڑا صبر کر لیتی ہوں، لیکن آپ تو آ سکتے ہیں، پھر اتنا انتظار کیوں؟ جو مر جائیں۔ ان پر پھر بھی صبر آ جاتا ہے، لیکن جو چھوڑ کر چلے جائیں ان پر چاہ کر بھی صبر نہیں ہوتا۔ گلے شکوے زبان سے پھسل ہی جاتے ہیں، رب سے ان کے لوٹ آنے کی فریادیں بے ساختہ کی جاتی ہیں۔ اتنی بے بسی میں نہیں جانتی کیوں ہوتی ہے، لیکن میں بے بس ہوں۔ آن، پلیز لوٹ آئیں، اب اور صبر نہیں ہوتا۔ میرا دل درد سے چور ہے، جلدی آ جائیں، کہیں میں اس درد سے مر ہی نہ جاؤں۔ لیکن دل کرتا ہے ایک دفعہ آپ کو روبرو دیکھ لوں۔ آن، پلیز۔ روشنی روتے ہوئے مسلسل اپنے آن کے آنے کی دعائیں اور التجائیں کر رہی تھی۔ روشنی کا صبر آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ ہر قسم سے آزاد کر کے خود کو وہ اس کے پاس چلی جائے، بس ایک دفعہ وہ اسے دیکھ لے۔ لیکن وہ ایک دیدار کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی تھی کہ اس انسان کی موت کی وجہ بن جائے جس کی چلتی سانسیں روشنی کے زندہ رہنے کی وجہ تھیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور ہر دن اپنے ساتھ نیا امتحان، نئی خوشیاں، نئے غم اور تبدیلیوں کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن کچھ واقعات انسان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے اور انسان کی زندگی جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی آذان گردیزی کی زندگی میں تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی، اس کے جذبات جمود کا شکار تھے۔ لیکن
اسے سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، شاید وہ خود بھی نہیں، کیونکہ جو شخص اپنی محبت سے دستبرداری دے دے اس کے پاس کیا ہی بچے گا۔ اذان گردیزی نے تلخی سے سوچا، کاش وہ خود گرز بن جاتا، لیکن اس کی محبت تو آج اس کے پاس ہوتی۔ اب اس کے پاس موقع تو تھا، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ وہ کسی اور کو زبان دے چکا تھا۔ لیکن کاش کوئی اذان گردیزی کو بتاتا کہ محبتیں یوں نہیں نبھائی جاتی، اس میں ہر حد سے گزر جانا پڑتا ہے، اور ہو سکے تو عہد بھی توڑے جا سکتے ہیں، لیکن کسی کی عزت کا سودا نہیں کیا جاتا۔ شاید اذان بھی اسی دوراہے پر کھڑا تھا۔ اگر آگے بڑھ جاتا تو کسی کی عزت مٹی میں مل جاتی، اور حصول محبت پھر بھی تقدیر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عزت کھونا کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، یہ اذان گردیزی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ انہی سب خیالوں میں گم تھا جب جرار کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ کیا سوچا جا رہا ہے روبوٹک آدمی؟ جرار نے اس کے ہمیشہ کی طرح ساکن چہرے پر ٹانٹ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، یہ کہتے ہی اس نے جرار کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیا جو یقیناً اسی کے لیے لایا تھا۔ جرار نے ہنکارا بھرا اور پھر اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھا جو ایسے کھانی تھی گویا یہ انسان ابھی اس دنیا میں آیا ہو اور کوئی منظر نہ دیکھا ہو، لیکن جتنا بھیانک منظر ان آنکھوں نے دیکھا تھا شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیا پرابلم ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کا جواب شاید ہی مجھے کبھی پتہ چلے، لیکن تمہارا بیہیویئر کچھ زیادہ ہی عجیب ہو رہا ہے۔ دیکھو، اگر کوئی بھی بات ہے تو مجھے بلا جھجک بتا دو۔ بتا سکتے ہو، لیکن اگر میں نے خود پتہ لگوایا اور مجھے معلوم ہوا کہ لڑکی کا چکر ہے تو میں نے اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ تم مجھ سے صرف 7 دن چھوٹا ہے، میں نے سارے گھر سے تو تجھے جوتے پڑوانے ہی ہیں، لیکن خود جو میں نے تیری پٹائی کرنی ہے تیری اولاد بھی یاد رکھے گی۔ جرار نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بتانے کی آفر کی، لیکن اذان کے سوال نے اس کا دماغ گھما دیا۔ جرار، میری اولاد کیسے یاد رکھ سکتی ہے یار؟ وہ تو بھی اس دنیا میں لینڈ بھی نہیں ہوئی۔ جرار نے گھما کر ایک اس کے کان کے نیچے رکھی تو وہ کڑاہ کر رہ گیا۔ ہر بات پر ہاتھ کیوں چلاتا ہے تو؟ اذان چیختے ہوئے ایک زوردار جرار کی گردن میں رکھ چکا تھا۔ اوئے، ادھر نہیں،
यहाँ मारने का हक सिर्फ मेरे बाप को है। जेरार्ड ने चीखते हुए उसे इन्फॉर्म किया। साले, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। अजान ने भी उसे अपना रुतबा बताया। इससे पहले कि जेरार्ड उसे कुछ कहता कि एक आवाज गूंजी। अगर तू इसके बाप का भी बाप है तो फिर मैं कौन हूँ? बताना जरा, किसी गधे की औलाद? सीन टू बी कंटिन्यूड। कल की एपिसोड यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी सीन को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।